Scientists in India are accusing the government of ignoring warnings of new, more dangerous variants of the coronavirus. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، انڈیا کے اندر آکسیجن کی کمی ابھی بھی پوری نہیں کی جا سکی۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ملکوں نے امداد دی، امریکہ نے بھی کچھ امداد دی، افریقہ سے بھی امداد آئی، پاکستان نے اپنی ایئر بیس کھولے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو گزرنے کا راستہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے امداد آئی، سعودی عربیہ نے امداد بھیجی، کویت نے امداد بھیجی، UAE نے امداد بھیجی۔ یہ ساری امداد گئی کہاں؟ دلی میں آکسیجن کی شارٹیج ابھی ہے، بنگال میں بھی شروع ہو گئی ہے، مہاراشٹر میں تو اتنا برا حال ہے کہ وہاں پہ لوگ 44 لوگ بیڈ پر لیٹے ہوئے مر رہے ہیں۔ 30 منٹ کی آکسیجن ان کے پاس ہیں، ان کو آکسیجن نہیں مل پا رہی۔ مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں کے اندر 12 لوگوں کو جو کہ کیسز عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ بیڈ کے اوپر ہی مر رہے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو مودی سرکار ہے یہ آکسیجن لے کر کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو VN1 ٹی وی نے بتایا تھا کہ جو مودی سرکار ہے یہ اوپر ریلائنس کے سٹیکر لگا رہی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اوپر ریلائنس کے سٹیکر لگا کر اس چیز کو سیل آؤٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے سعودی عربیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے آنے والی امداد کے کنٹینرز کے اوپر ریلائنس کے سٹیکر لگائے ہیں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مودی سرکار پہلے الیکشنز میں بزی تھی، ان کو مرنے والوں سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ اب مرنے والوں کی تعداد انکریز ہوگی، ادھر سے الیکشن میں بھی جوتیاں پڑ گئی، ادھر سے عوام سے بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں، اور اب انٹرنیشنلی بھی جوتیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچارہ فیل کرانے کے چکر میں اتنا مال جو اکٹھا کیا ہے، اب یہ واقعی ہی بیچارے ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ جو آکسیجن ہے وہ بہت ہی مہنگے داموں بیچی جا رہی ہے، لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی، لوگ بغیر آکسیجن کے مر رہے ہیں۔ اب مودی سرکار کیا کہتی ہے؟ مودی سرکار ابھی سوچ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگائیں، ہم فوج کا کرفیو لگا دیں تاکہ کوئی شخص باہر نہ نکل سکے، اور جو یہ معاملات ہیں وہ آگے نہ چلیں اور یہ کنٹرول میں آ جائیں۔ عوام کو امید دلائی جا رہی ہے کہ 10 دن کے اندر کچھ حالات کنٹرول میں ہوں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں 10 دن میں یہ حالات کنٹرول ہونا دور کی بات ہے۔ یہ آنکڑا، یہ تعداد، یہ نمبرز، یہ نمبر گیم ڈبل ہو جائے گی، اور اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا۔ 6 مہینوں کے اندر ان کے سٹارٹنگ کے کورونا کے اتنے کیسز نہیں آئے تھے جتنے ابھی 1 سے 2 ویک کے اندر کیسز آ گئے ہیں۔ اتنے زیادہ کیسز انڈیا کے اندر آئے ہیں، 2 کروڑ کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کرونا کو پہلے مذاق سمجھا، ان کے باباؤں نے دوائیاں بنانی شروع کر دی، کرونا ویکسینیں نکالنی شروع کر دی، وہ بابا جی کی دوائیاں بکنا بھی شروع ہو گئی انڈیا کے اندر۔ پھر وہ امریکہ تک گئی، پھر انگلینڈ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس پہ بین لگایا کہ انگلینڈ کے اندر کی دوائی نہیں آئی، پھر امریکہ نے بھی بین کر دیا، پھر بہت سارے اور ممالک نے بھی بین کر دیا، پھر انڈیا تک رہ گئی۔ لیکن ہندو یہ ان کے گوبر، ان کے جو یہ میں کیا کہوں، یہ جو کھاتے پیتے ہیں، فضلہ وغیرہ کھا جاتے ہیں، ان لوگوں کا دماغ کہاں سے کام کرے گا جب ان لوگوں نے کھانا ہی اس طرح کی چیزیں؟ ان لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، ان لوگوں نے دوائیوں کو استعمال کرتے رہے۔ پھر ہوا کیا؟ اب دیکھیں لاشوں پہ لاشیں گرتی چلی جا رہی ہیں، اور اب ان کو سمجھ آئی ہے، اب انہوں نے اس چیز کو اگنور کر کے اب وہ پنڈت، وہ سارے لوگ بھی غائب ہو گئے۔ اب کوئی ویکسین نہیں نکال رہا، کیونکہ اب تو حالات ہی بے قابو ہیں۔ اب تو ایک بندہ مر رہا ہے، اس کو مرنے سے بچانے کے لیے ضرورت ہے ویکسین کی۔ اب بابا جی اس کو پرساد شرساد کوئی ہندو، کوئی یہ غیر اللہ کے نام پہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ ان کو کھلا کے وہ تو نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کو ویکسین چاہیے، اس کو پرساد وغیرہ نہیں چاہیے۔ اب ہندوؤں نے سٹارٹنگ میں جس چیز کو بیس بنایا وہ بھی ناکام ہو گئی، ان کے اپنے معاملات بھی ناکام ہو گئے، بھارتی حکومت بھی ناکام ہو گئی، ان کی بت پرستی بھی ناکام ہو گئی۔ درمیان میں پس کون گیا؟ بھارتی عوام پس گئی۔ بھارت کی عوام روڈ پر، سڑکوں پر مر رہی ہے، بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بھارتیوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ ایکچولی میں مودی نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے مندروں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے پجاریوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان ساری چیزوں کے اوپر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایکچولی میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیونکہ یہ جو کرونا ہے نا، انہوں نے بھارت کی تاریخ کو سمجھا دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ جو یہ معاملات کیے ہیں اب یہ کہاں آن پہنچے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ان ساری چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، میں پاکستان کی عوام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کرونا کو سیریس لیں،
اور اپنے آپ کو سیکیور رکھیں, لوگوں کے ساتھ کم ملے جلیں, ہجوم میں کم جائیں, شادیوں بیاہوں میں کم جائیں, اپنی گیدرنگز کو کم کر دیں, ڈسٹینسز جنریٹ کریں, 5 فٹ کا 6 فٹ کا ڈسٹینس جنریٹ کر کے رکھیں, لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں, منہ سے سلام لیں, ماسک استعمال کریں, جھوٹی چیزوں کو نہ استعمال کریں, اپنے سیپریٹ چیزوں کو یوز کریں, پانی کا گلاس مین, یہ ساری جو بیسک چیزیں, بیسک ایتھکس ہیں, ان پر عمل کریں, ورنہ اللہ نہ کرے اگر آپ لوگوں نے بھی یہ معاملات رکھے تو آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انڈیا کی عوام کو ان کی حکومت نے بھی اکیلا چھوڑ دیا, ان کے پنڈتوں نے بھی, جن کے وہ ان کے جھوٹے خدا تھے, ان کو بھی چھوڑ دیا, انہوں نے بھی ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اب یہ ان کی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے, وہ کون ہے جو اس وقت بھی ان کی بات اور ان کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہے, اور وہ ان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, کچھ شک نہیں کہ وہ خدا ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ہندوؤں نے اس خدا کو ایکسیپٹ بھی کیا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر عوام کے سامنے دنیا کو بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے, اور وہ اللہ ہی ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے, وہ ایک ہی معبود ہے اور اس کی ہی عبادت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ ان کے ہندوؤں نے بتا دیا. تو ناظرین کرام, یہ صورتحال تھی, اور یہ انڈیا اس وقت ڈوب رہا ہے, لیکن مودی سرکار کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اور پنڈت جو ہیں جو ٹنوں سونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس عوام کو فیصلہ کرنا ہے جن کی جیبوں سے یہ پیسہ گیا ہے. اپنے میزبان جبرار خان کو اجازت دیں, ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.